السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سیشن کی شروعات ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 94 یعنی 94 سے کریں گے۔ چلے طارق صاحب بسم اللہ کریں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاۃ الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرۃ کذلک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ اے لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، جب تم اللہ کی راہ میں نکلو تو پہلے معاملات کھول کر سمجھ لو، اور جو لوگ تم سے سلامتی کی بات کریں تو ان سے نہ کہو تم نے امن و امان کو دل سے نہیں اپنایا ہے۔ تم لوگ دنیاوی زندگی میں کشادگی چاہتے ہو، جبکہ اللہ کے پاس تو بہت سامان غنیمت ہے۔ پہلے تم لوگ بھی اسی طرح تھے، پھر اللہ نے تم پر مہربانی کی، لہٰذا تم حقائق کھول کر سمجھ لو، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اس میں زندگی کا ایک بہت ہی بہترین اصول بیان کیا گیا ہے کہ زندگی جینے کے طریقے کیا ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جب بھی ہم نکلتے ہیں، نکلنے کا صرف کوئی ایک مخصوص نکلنا مقصود نہیں ہے کہ صرف ایک پرٹیکولر پرپس کے لیے، ایک مخصوص مقصد کے لیے، بلکہ جب بھی ہم کسی مقصد کی برابری کے لیے، کسی چیز کو، کسی ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے نکلتے ہیں، حصول علم ہو اور یا کسی بھی اور چیز کی بازیابی مقصود ہو، تو اس صورت میں تحقیق کر لینی چاہیے، معاملات کو سمجھ لینا چاہیے، حقائق پہ پوری کمانڈ حاصل کر لینی چاہیے اور اس کے بعد میں آگے چلنا چاہیے۔ مختصر انداز میں ماڈرن ٹرمنالوجی میں بات کی جائے تو پہلے پلاننگ پراپر کر لینی چاہیے اور پھر اس کے بعد میں ایگزیکیوٹ کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک اور پہلو ہے اس آیت میں کہ اگر کوئی آ کے یہ کہے کہ میں اپنے آپ کو سلامتی کے نظام میں داخل کرتا ہوں، میں نے سلامتی کی اور امن کی باتوں کو قبول کر لیا ہے، تو وہاں پہ بلا وجہ کشمکش میں نہیں پڑنا چاہیے، کسی ذہنی الجھن کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بلا وجہ شک، شبہ، ڈاؤٹ، ان تمام چیزوں کو ذہن سے نکال کے پھینک دینا چاہیے۔ ہاں، اب احتیاطی اقدامات کرنا چاہیے، تحقیق بھی کرتے رہنا چاہیے، حالات کو سمجھتے بھی رہنا چاہیے، لوگوں کو بھی سمجھتے رہنا چاہیے، لیکن غیر ضروری طور پہ شک و شبہ کی بنیاد پہ لوگوں کے ساتھ میں لوگوں سے دوری بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک شخص آ رہا ہے، زبان سے اقرار کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہم تکلیف نہیں چاہتے ہیں، ہم جنگ نہیں چاہتے ہیں، ہم سکون اور اطمینان چاہتے ہیں، تو ہمیں اس کی جو بطور مسلم سوسائٹی اس کی باتوں کو قبول کر لینا چاہیے۔ ایسا کیوں کرنا چاہیے؟ کیونکہ اس پوری کائنات کو چلانے والی ذات ہم نہیں ہے بلکہ اللہ ہے۔ خالق وہی ہے، رب وہی ہے، مالک وہی ہے۔ یہ تین اصطلاحات ہیں جنہیں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہی کریٹر ہے، وہی سسٹینر ہے اور وہی ایٹ دی اینڈ جو حساب کتاب لینے والا وہی ہے۔ مختصراً یہاں پہ ایک لفظ استعمال کیا ہے، خبیر۔ اللہ تعالیٰ واقف ہے، دلوں میں کیا چیزیں چھپی ہوئی ہیں اور جو چیزیں ظاہر ہیں ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ لہٰذا ہمیں ظاہری طور پہ جو چیزیں پیش آ رہی ہیں اس کے لحاظ سے معاملہ کرنا چاہیے اور غیر ضروری طور پہ شک و شبہ میں نہیں پڑنا چاہیے۔ لیکن فتبینوا کا جو حکم ہے کہ معاملات کو سمجھ لینا چاہیے، بغیر سمجھے بالکل آنکھیں بند کر لیں اور نہ سمجھنے کی کیفیت میں چلے جائیں، یہ بھی اپنے آپ میں اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ورنہ اگر ایسا کریں گے تو بہرحال نتائج اس کے بھی مثبت نہیں ہوں گے بلکہ منفی ہوتے چلے جائیں گے۔ جی دیکھیے، خطاب اس میں شروع میں ایمان والوں سے ہے کہ جو لوگ اللہ کے نظام امن میں آ چکے ہیں، ایمان لا چکے ہیں، وہ جب اللہ کی راہ میں نکلے، یعنی کسی بھی کار خیر کے مشن کو ٹیک اپ کرے، کیونکہ اللہ کی راہ ہر وہ راہ ہے، ہر وہ راستہ ہے، ہر وہ ایفرٹ ہے جس سے انسانیت کو فائدہ ہو۔ تو اس وقت ان کے یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم، جیسا آپ نے فرمایا، کہ ہر چیزوں کو پہلے سمجھ لو۔ اور یہ چیز، یہ جو فتبینوا ہے، یہ آیت کے شروع میں بھی اور آخر میں بھی ہے، اس پہ دو جگہ تاکید ہے کہ پہلے سمجھ لو سچویشنز کو۔ اب اس کو اگر ہم اس پیچھے آیتوں کے تعلق سے، جو ان کنڈیشنز کے جو جنگ کے دن تھے اس وقت کے تعلق سے اس بات کو دیکھیں، تو ایک اس میں یہ رخ بھی ہے جسے ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر مان لیجئے کہ کہیں پہ کسی قوم نے، کسی ملک نے حملہ کیا ہے، آپ جنگ کے لیے نکل رہے ہیں، تو وہاں جب جنگ کا کیفیت ہوگی تو وہاں پہ بھی خیال رکھنا ہے، جو بار بار تاکید کی جا رہی ہے وہی تاکید یہاں پہ بھی ہے۔ جب کوئی سلامتی اور امن کی بات کرے تو پھر آپ کو ڈاؤٹ نہیں کرنا، آپ کو شک نہیں کرنا، کیونکہ پیچھے بھی آیتوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ جنگ کی کیفیت کے دوران بھی یہ حکم ہے کہ جب کوئی امن کی بات کرے، سلامتی کی بات کرے، سلامتی کی بات رکھے، ہتھیار رکھ دے،
ہاتھ روک لے تو پھر ہمیں بھی فوراً رک جانا ہے، اور اس چیز کو یعنی لڑائی کو اور جنگ کو قتال کو آگے نہیں لے جانا۔ تو ایسے میں اس سچویشن میں بھی اگر ہم دیکھیں کوئی سلامتی کی بات کرتا ہے تو اب ہم یہ نہ سوچیں کہ یہ واقعی سلامتی کی بات کر رہا ہے یا کوئی سازش ہے یا پلان ہے، ہمیں اس چیز کو یعنی خیر کے کام کو ایون فیس ویلیو پہ لینے کا حکم ہے۔ تحقیق جاری رکھو، بعد میں نظر رکھو، لیکن اس کو فیس ویلیو پہ بھی لے لو ان کیس وہ فیس ویلیو ہے، اور امن کی بات رکھو، امن کی بات کی طرف سے یعنی یہ تاکید ہے بہت۔ اب اس کے لیے جو وضاحت کی گئی ہے، اگر ہم ابھی اسی سلسلے کو اسی رخ سے دیکھیں جنگ کے، کہ اگر جنگ جاری رہتی ہے تو وہ جو مال غنیمت ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس پہ ہم نظر نہ رکھیں کہ جنگ ہم جیتتے ہیں تو سامان قبضے میں آئے گا، ہتھیار قبضے میں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے پاس اس سے بہتر نعمتیں ہیں، اس سے بہتر نعمتیں ہیں، کیونکہ اگر آپ صرف دنیاوی نظام سے چیزوں کو حاصل کرنا چاہیں گے تو وہ ایک محدود اپروچ ہے، لیکن اگر اللہ کے قانون کے ساتھ آپ رہتے ہوئے، کیونکہ یہ جو بات کہی گئی ہے نا کہ اللہ کے پاس تو بہت سامان غنیمت ہے، اس کا مطلب ہے اللہ کے جو قوانین ہیں ان کے حساب سے آپ چلتے ہیں، اس کے احکامات پہ چلتے ہیں، تو آپ کو بہت کچھ نعمتیں ملیں گی، بہت کچھ چیزیں آپ کو ملیں گی اگر آپ ان یعنی ہدایات پہ چلیں گے جو اللہ نے دی ہیں آپ کو۔ اس رخ سے ہٹا کے اگر اس کو ہم ایک جرنلائز کر کے سمجھیں تو ہم یہ اس میں سبق یہ لے سکتے ہیں جس کی آپ نے بھی وضاحت کری، کہ کسی بھی خیر کے معاملے کے لیے میں پھر یہ وضاحت کروں کہ اللہ کی راہ میں نکلنے کی بات یہ ہے کہ جب بھی آپ انسانیت کی خدمت کے کسی کام کے لیے بھی نکلیں تو اس میں جس کام کے لیے جن چیزوں کے لیے نکل رہے ہیں اس کے متعلق پوری طرح کھول کر سمجھ لیں، ہر چیز کو پوری طرح سے سمجھ کے پلاننگ کر کے اور پھر آگے چلیں اس راستے پر۔ اور ایسے میں اگر آپ کو ایسے لوگوں سے واسطہ پڑے جو امن و سلامتی کی بات کرتے ہیں، امن و سلامتی کی بات پکارتے ہیں، تو آپ ان کو بھی اپنے ساتھ رکھیں، اپنے ہم رکاب کر رکھیں، اور انہیں سمجھیں کہ بھئی یہ بھی اسی کا حصہ ہے۔ اور ایسی کسی ایفرٹس میں ہم دنیاوی فوائد کو نظر میں نہ رکھیں، بلکہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے احکامات پہ چلنے سے ہمیں دنیاوی اور اخروی دونوں فوائد ملتے ہیں، اس دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے احکامات کے حساب سے جب اللہ کی راہ میں نکل رہے ہیں، اللہ کے نظام کے تحت انسانیت کے کسی بھی سیکٹر میں ہم خدمت کے لیے نکل رہے ہیں، تو وہاں ہم یہ خیال رکھیں کہ ہمارا فوکس جو ہونا چاہیے وہ یہی ہونا چاہیے، اس سے کسی ورلڈلی گینز کو ہم نہ سوچیں کہ کچھ دنیاوی فائدے بھی لے لیں ہم اس میں۔ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ کے راستے میں ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے جب نکلتے ہیں تو ہمارا فوکس صرف یہی ہونا چاہیے، اور جب اس فوکس کے تحت ہم کام کرتے ہیں تو ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یعنی اس دنیا میں بھی اور اگلی دنیا میں بھی ہمیں کامیابی ملتی ہے۔ اور اس چیز کے لیے جو آخر میں کہا گیا کہ بے شک اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، اس بات کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس کی بہت اچھی خبر رکھتا ہے، پوری تفصیل سے خبر رکھتا ہے۔ لہٰذا کبھی بھی ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم کسی چیز کو اس طرح کر لیں گے کہ یعنی یہ بات کہتے بھی غیر مناسب لگتی ہے کہ اللہ اس سے واقف تھا، اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ چلیں طارق صاحب آگے چلیں۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما۔ اہل ایمان میں سے جنہیں کوئی جسمانی پریشانی ہو، ان کے علاوہ پیچھے بیٹھے رہ جانے والے اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ محنت و مشقت کرنے والے برابر نہیں ہوتے۔ اپنے مال و جان سے محنت و مشقت کرنے والوں کو اللہ نے بیٹھے رہ جانے والوں پر ایک درجے بڑھا دیا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ نے ہر ایک سے اچھائی کا وعدہ کیا ہے۔ بیٹھے رہ جانے والوں کے مقابلے میں محنت و مشقت کرنے والوں کو اللہ نے بڑے اجر سے فضیلت دی ہے۔ یہاں اس آیت میں ایک عمل کی کتنی اہمیت ہے، اور ہر عمل بھی مختلف قسم کے ہوتے ہیں، مختلف قسم کی ان کی اسپرٹ ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی بات بیان کی جا رہی ہے کہ جو بھی کار خیر، جیسے ابھی پیچھے الفاظ آئے ہیں جس کو ہم فریز کہتے ہیں فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، یعنی جتنے بھی کار خیر ہو سکتے ہیں، اچھے کام ہو سکتے ہیں، ان کو کرنے والے اور محض گفتگو کرنے والے یا ان پہ یقین رکھنے والے، ان کے اچھے ہونے کی بات کرنے والے
دونوں میں فرق ہے۔ کسی چیز کو باقاعدگی پہ یقین رکھنا ٹھیک ہے، وہ ایک اپنے آپ میں ایک اچھی بات ہے، لیکن کوئی باقاعدگی کے ساتھ میں اس پہ عمل کر رہا ہے، اس کو اور آگے بڑھا رہا ہے اور مزید لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، اچھائیوں کو پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، تو دونوں لوگ یکساں نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایک کا فائدہ وہیں پہ رہ جاتا ہے اور ایک کا فائدہ متعدی ہو جاتا ہے، وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی اسی بات کی طرف وضاحت کی زندگی میں عمل کی بڑی اہمیت ہے۔ مختصر الفاظ میں زندگی میں عمل کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر کوئی عمل کو پس پشت ڈالتا ہے تو اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ عمل نمبر 1 کی چیز ہے۔ بغیر عمل کے خالی زبانی باتیں کرنا یا محض یقین رکھنا چیزوں پہ، وہ اپنے آپ میں ثواب کا ذریعہ بن سکتا ہے، لیکن بہرحال جو اضافی ثواب ہے اس کے لیے عمل کا ہونا لازمی ہے۔ بغیر یہ آیت ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ یہ مفہوم آیا ہے قرآن میں عمل کی اہمیت کے تعلق سے کئی مرتبہ کئی جگہوں پہ آیتیں موجود ہیں جہاں پہ عمل کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اور یہاں پہ اس آیت کے آخری حصے میں ہے کہ فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما، کہ جو مجاہد ہیں ان کو قائدین پہ اجر عظیم دیا گیا ہے۔ اب مجاہد کسے کہتے ہیں؟ عام اصطلاح میں ان کو سمجھ سکتے ہیں، مجاہد کا مطلب ہے جہاد کرنے والا۔ جہاد کسے کہتے ہیں؟ محنت و مشقت کرنے والا، اسٹرگل کرنے والا۔ کسی بھی ڈکشنری میں اگر اس کی میننگ تلاش کی جائے تو میننگ بہت آسانی سے آ جاتی ہے۔ اس کو ہم اردو میں عام تو کہتے ہیں جوہد بھی کہتے ہیں، مجاہدہ بھی کہتے ہیں، مشقت بھی کہتے ہیں، محنت بھی کہتے ہیں۔ یہ تمام مفاہیم اس کے اندر پوشیدہ ہیں، موجود ہیں۔ تو جو بھی محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ جو محنت نہیں کرتا، اور اسی کی بنیاد پر درجات مختلف بھی ہوتے ہیں، جو جتنی محنت کرتا ہے ویسے ہی آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا مفہوم ہے جس کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ روزانہ کی اپنی عملی زندگی میں جو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جتنی محنت ہوتی ہے ویسے ہی نتائج مرتب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا بہرحال اس آیت کی روشنی میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ بغیر عمل کے زندگی نہیں ہے، اور بغیر محنت و مشقت کے عمل کے زندگی میں ہم آگے بڑھ نہیں سکتے ہیں۔ عمل کے تعلق سے دیکھیے، ایمان کے ساتھ عمل صالح بیشتر جگہ پہ قرآن میں لگ گئے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ تو جو ایمان والے ہو جاتے ہیں، یعنی جن کو مومن کہا جاتا ہے، جن سے اس آیت میں خطاب ہے کہ وہ مومنین جو ہے، اگر ان کے ساتھ کوئی جینوئن ریزن ہے، جسمانی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے ان کو، اور اس کی وجہ سے وہ فار دا ٹائمنگ اس وقت کوئی ایکٹیو لائف نہیں گزار سکتے، اللہ کی راہ میں کوشش نہیں کر سکتے، تو ان کو چھوڑ کے باقی لوگ جو ہیں ان کے لیے یہ موٹیویشن ہے کہ تم انسانیت کی خدمت کے لیے، کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کی راہ کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت کی خدمت کی راہ، اور وہ خدمت ہر طرح کی ہوگی۔ وہ خدمت جو ہے وہ ذہنی اصلاح کی بھی ہوگی، افکار کی اصلاح کی بھی ہوگی، ہر طرح کی خدمت۔ انسانیت کی خدمت کے لیے نکلنا ایک ضروری کام ہے، اور جو لوگ نکلتے ہیں اور اپنے جانوں سے، اپنی مالوں سے، یعنی اپنی ایفرٹ سے اپنا مال بھی لگاتے ہیں، اپنا وقت دیتے ہیں، اپنی جانیں کھپاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کس راہ میں؟ اللہ کی راہ میں، انسانیت کی خدمت کے لیے، اچھائی کرنے کے لیے، برائیوں کو روکنے کے لیے، ظلم کو روکنے کے لیے، ان کا درجہ اللہ نے بہتر کہا ہے ان لوگوں کے جو مقابلے میں جو بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پہ میں کچھ اور اس سے ریلیونٹ سلائڈیں ہیں جن کے ساتھ اس چیز کو مزید سمجھا سکتا ہے، کیونکہ یہ جو ایک آیت ہے یہ بڑی اہم ہے، جسے میں سب سے پہلے دکھانا چاہ رہا ہوں۔ یہ الحج کی آیت نمبر 78 ہے، 78۔ اس میں جو کہا گیا ہے کہ کوشش کرو اللہ کی راہ میں جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے، یعنی حق ادا کرنا ہے۔ اس نے تمہیں چن لیا ہے، یعنی دیکھیں چن کیوں لیا ہے؟ کیونکہ یہ خطاب ان لوگوں سے ہے جو قرآن کو پڑھ رہے ہیں۔ قرآن کن لوگوں پہ نازل کیا گیا؟ کس گروپ پہ نازل کیا گیا؟ اس گروپ پہ نازل کیا گیا جس گروپ کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جس قوم پہ نبوت ختم ہوئی، نبوت ختم ہو گئی۔ ہم جانتے ہیں اس بات کو کہ نبی آخر الزمان تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی پیغمبر نہیں آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو چن لیا اس کام کے لیے کہ اب یہ قرآن، یہ ہدایت جو پوری انسانیت کے لیے دی گئی ہے، یہ دین جو اللہ نے تمام انسانیت کے لیے پسند کیا ہے، اس کو پھیلانے کا کام کون کرے گا؟ وہی قوم کرے گی جس کو یہ کتاب دے دی گئی، جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا۔ تو اس کام کے لیے چنا گیا ہمیں۔ اس رخ سے اگر ہم سوچیں، یہ بات بہت طویل اور تفصیل سے بات کرنے کی، لیکن اس وقت اتنا وقت نہیں، آئندہ
اس موضوع پہ میں پھر کوشش کروں گا کہ گفتگو کروں، کہ اللہ نے ہمیں چن لیا، یہ بہت اہم بات ہے۔ ساتھ ہی آگے کیا گیا، دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی، اگین وہی بات ہے پھر کہ چوائس ہے آپ کی۔ اگر دل میں گھٹن محسوس ہوتی کسی بھی چیز کو کرنے کی تو مت کیجیے۔ یہ جو حراجہ کا لفظ ہے یہ اکراہ کے مقابلے میں بہت خفیف ہے، وہ تو کراہیت کی بات تھی، یہاں تو یہ ہے کہ اگر سینے میں ذرا سی بھی گھٹن محسوس ہوتی ہے، انکمفرٹیبل ہے آپ کسی کام کو کرنے میں، تو مت کیجیے، اسے اللہ تعالیٰ کے وہ قبول نہیں ہوگا۔ اللہ کو وہ کام پسند ہے جن کو انسان اپنی خوشی سے اور خوش دلی سے کرے، وی ڈو اٹ ہیپیلی، اور بلکہ اور پیشن کے ساتھ کرتے ہیں، وہ چیز اللہ کو پسند آتی ہے۔ تو چنا ہے آپ کو، لیکن آپ کی بھی اپنی چوائس ہے کہ آپ ان چنے ہوئے لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ اور یہاں جیسا آپ نے ابھی کہا یہ بہت اہم بات ہے، کیونکہ کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جن کا استعمال ان کو محدود کر دیتا ہے۔ جیسے ٹرانسفر کے لیے اردو میں لفظ انتقال، آپ ایک صاحب کا جو پوسٹنگ ان کی مراد آباد تھی وہ دہلی ٹرانسفر ہو گئے، تو ہم یہ کبھی نہیں کہتے کہ وہ انتقال کر گئے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ صاحب اسلم پرویز صاحب کا انتقال ہو گیا تو لوگ کہیں گے انا للہ و انا راجعون۔ اب انا للہ و انا الیہ راجعون بھی صرف اسی وقت پڑھنے کی چیز نہیں ہے، بہت بڑی آیت ہے، بڑی ریمائنڈر ہے یہ۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں وہ دنیا سے کوچ کر گئے، ان کا سفر جو ہے، ان کا جو ٹرانسفر ہے وہ اس دنیا سے اگلی دنیا میں ہو گیا۔ تو یہ اسی طرح یہ جو لفظ جہاد کا ہے اور مجاہد کا ہے، اس کو اس طرح محدود اور غلط استعمال بنا دیا ہے کہ صرف ہم ایک ٹیررسٹ کو، لڑنے والے کو جس کے ہاتھ پہ گن ہو، منہ پہ ڈھاٹا بندھا ہوا ہو اور کوئی ایک جھنڈا اس کے ہاتھ میں، اس کو ہم مجاہد کہتے ہیں، اس کو جہاد کہتے ہیں۔ جہاد جیسا آپ نے کہا جد و جہد، ہم اردو میں عام لفظ استعمال کرتے ہیں کہ بھائی بڑی جد و جہد کا کام ہے یہ، تو یہ جہاد اسٹرگل ہے، کیونکہ جو لفظ ہے اس کے معنی جو ہے اس کو صحیح انداز میں سمجھا جائے۔ اگر اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے تو اس کے ذمہ دار وہ لوگ جو غلط استعمال کر رہے ہیں۔ لفظ ایز سچ جو معنی رکھتا ہے وہ یہ ہے۔ تو اللہ کی راہ میں کوشش کرنے کے لیے جہادو کا لفظ آیا ہے، جہاد کوشش کرنا، اسٹرگل کرنا، اور ہمیشہ ہم زندگی میں اسٹرگل ہی کرتے رہتے ہیں اور اسٹرگل کرنی پڑتی ہے ہر کام کے لیے۔ تو یہاں ایک اسٹرگل کا دوسرا رخ ہے کہ اللہ کی راہ میں تم کوشش کرو جیسا کہ اس کا حق ہے، اور اس نے تمہیں چن لیا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ کوئی اس پہ تم پہ دباؤ نہیں رکھا گیا۔ اور پھر بڑی اہم بات کہی یہ کہ قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم کے طریقے، ابراہیم کے طریقے پر قائم ہو جاؤ۔ اور وہ طریقہ کیا تھا، یہ بھی پھر بہت تفصیل طلب موضوع ہے، لیکن صرف میں اشارہ کر دوں کہ آپ نے سوال قائم کیے اور سوال کیے، انہوں نے حق کی تلاش کری، اپنے رب کی تلاش کری، سورج کو پرکھا، اسے ریجیکٹ کر دیا کہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ یہ اشارے ملتے ہیں ہمیں کہ کس طرح سے انہوں نے فطرت میں رب کی تلاش شروع کری، اور اس کے بعد جب حق پہ آ گئے تو رب سے بھی انہوں نے سوال کیا کہ تو مجھے بتا دے ان مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ تو یہ ابراہیم کا طریقہ تھا کہ انہوں نے کھوج کری، حق کی تلاش کری، اور سوال کرتے میں نہیں جھجکے، ایون اللہ تعالیٰ سے سوال کر لیا۔ ہم اپنے کسی بڑے سے سوال کرتے میں ڈرتے ہیں کیونکہ ہم ایسے سماج میں پالے جاتے ہیں جہاں آبا پرستی ہوتی ہے، جہاں ہر بڑا ایک چھوٹا سا خدا ہوتا ہے کہ اس سے آپ سوال نہیں کر سکتے۔ ہمارے یہاں دلیل کا انداز نہیں ہے، اور یہ وہی نتیجے ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ یہ قرآنی تعلیم نہیں ہے، قرآن صرف دلیل کی بات کرتا ہے، ثبوت کی بات کرتا ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو ہر چیز دلیل کے حساب سے سمجھانی چاہیے، ریزننگ دینی چاہیے، لاجک دینا چاہیے کہ ہم ایسا یوں کرتے ہیں کیونکہ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے۔ ریزننگ کے ساتھ جب آپ سمجھائیں گے، اور خاص طور سے آج کی جنریشنز، آج کے جو بچے ہیں، ان کا ذہن ہی دلیل والا ہے، ان کے شعور کی سطح بہت الگ ہے ہم لوگوں کے بچپن کے یا اس سے پہلے کے زمانے سے۔ تو اس شعور کی سطح پہ لکھی ہوئی اگر کتابیں ہم آج کے بچوں کو دینا چاہیں گے، ان کے پلے نہیں پڑتی جسے ہم خود سمجھتے ہیں۔ آج کے بچوں کو آج کے انداز سے اور شعور، عقل اور دلیل اور مثالوں کی مدد سے ایڈریس کیا جاتا ہے اور سمجھانا چاہیے۔ بہرحال پھر آگے چلتا ہوں، کیونکہ یہ بھی وہ موضوع ہے جس میں انشاءاللہ اس قرآن کے سیشنز میں میں اور تفصیل سے گفتگو کرنا چاہوں گا۔ پھر کیا کہا گیا کہ اس نے، اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا، اس سے قبل بھی اور اس قرآن میں بھی۔ اور کیوں رکھا؟ کہ وہ مسلم کون ہے؟ سین لام میم کا مادہ، کہ جو اللہ کے احکامات کی اطاعت کرے، اللہ کے مکمل احکامات کی اطاعت کرے، جس میں یہ بھی کہا گیا کہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان سے یہ کہا کہ تم اس کو کھول کے بیان کرنا، اس کو چھپانا مت، لیکن انہوں نے اسے پیٹھ پیچھے ڈال دیا اور تھوڑی سی اس کے بدلے میں کچھ ریٹرنس لے لی۔
یہ سب چیزیں ہیں جو ہمیں ہدایت دیتی ہیں. آخر میں کیا؟ تاکہ رسول تم پر گواہ ہو، تم لوگوں پر گواہ. اب یہ گواہی کس چیز کی ہے؟ رسول اللہ یقیناً یہ گواہی دیں گے کہ یا اللہ تیرا پیغام معنوین ایز اٹ از، جیسا تو نے دیا تھا میں نے اس امت تک پہنچا دیا، انہیں سمجھا بھی دیا، وضاحت بھی کر دی، اور خود عملاً کر کے دکھا دیا میری زندگی میں. میں نے ہر چیز ان کو کر کے دکھا دی زندگی کے ہر شعبے میں اور ہر فیز میں اپنے. میں نے نبوت کے بعد ہر چیز پہ عمل کر کے دکھا دیا. تو رسول نے تو یہ گواہی دے دی کہ ہم نے اس امت کو، اس قوم کو تیرا پیغام ایز اٹ از پہنچا دیا اور عملاً کر کے دکھا دیا. کیا ہم یہ گواہی لوگوں کے لیے دے پائیں گے کہ ہم نے یا اللہ تیری ہدایت جو تھی آگے لوگوں کو پاس آن کر دی اور عملاً کر کے دکھا دی؟ اب یہ ہم خود سوچ سکتے ہیں. تو یہ بے حد اہم آیت ہے، اور اس کا ایک ایک حصہ جو ہے وہ پورے لیکچر کا متقاضی ہے کہ اس پہ پوری ڈیٹیل میں بات ہو. انشاءاللہ آگے ہوگی، لیکن یہاں اہم بات یہ ہے کہ یہاں اسی جہد کی، جد و جہد کی بات ہے جس کی حق ادا کرنے کی بات کی جا رہی ہے، جو اس آیت میں ہے نساء 95 کی، جسے ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں جان اور مال سے جد و جہد کرتے ہیں ان کا درجہ یقیناً بہتر ہے جو لوگ بیٹھے رہتے ہیں ان کے مقابلے میں. اچھا، پھر یہ دیکھیں کیا کہتے ہیں اس میں سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ کہ جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے، والذین جاہدوا فینا، انہیں ہم اپنے راستے دکھائیں گے، اور یقیناً اللہ محسنین کے ساتھ ہے. اچھا رویہ رکھنے والے، اچھے برتاؤ کرنے والے، احسان کرنے والے، توازن کی بات کرنے والے، خوبصورتی کی بات کرنے والے، یہ سارے مفہوم آتے ہیں احسان کے اور حسن کے، جن کی میں نے وضاحت کری، کیونکہ نیکوکار بہت محدود ترجمہ ہے. جو پوری تفصیل ہے حسن کی، احسان کی، محسن کی، اس کا احاطہ نہیں ہوتا اس میں. اس لیے اچھا ہی کہ ہم اسی لفظ کا استعمال کریں کہ اللہ محسنین کے ساتھ ہے، جو ہمیشہ احسان کی روش رکھتے ہیں، زبان سے بھی، مال سے بھی، ہاتھ پیروں سے بھی احسان. اپنا بھی خیال رکھتے ہیں، اپنے اوپر بھی احسان کرتے ہیں، دوسرے کے اوپر بھی احسان کرتے ہیں. البتہ اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرتا ہے. اب ہم سے جب کہا جا رہا ہے نا کہ تم اللہ کے راستے میں حق ادا کر دو، کوشش کر لو، تو جب ہم اللہ کے نظام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو انداز اللہ کی ربوبیت کا ہے اس انداز سے لوگوں تک خدمت پہنچانے کا کام کرتے ہیں، تو بیسیکلی ہم اللہ کے نظام کو اسٹرینگتھن کر رہے ہیں. اللہ کے نظام مساوات کو، انصاف کے نظام کو، رحم کے نظام کو، ربوبیت کے نظام کو، اس کو مضبوط کرتے ہیں. تو یہ ہم اللہ کے ایک طرح سے نظام کو، اس کے سسٹم کو اسٹرینگتھن کر رہے ہیں. جب ہم اس کے نظام کو، اس کے سسٹم کو مضبوط کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے، ہمارے نظاموں میں مضبوطی دیتا ہے کہ ہمارے جتنے نظام ہیں ان کے لیے وہ ہمیں مدد کرتا ہے اور اس میں مضبوطی دیتا ہے. یعنی ہمارا ذاتی جسمانی نظام مضبوط اور اچھا چلے گا، یعنی ہم صحت مند رہیں گے جسمانی طور سے بھی، ذہنی طور سے بھی. ہمارا گھریلو نظام ٹھیک چلے گا، یعنی گھروں کی کیفیت یہ ہوگی جیسے قرآن میں دعا بتائی گئی ہے کہ ہماری جو، یعنی ہمارے جو پارٹنرز ہیں اور ہماری اولاد جو ہے وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جب گھروں کے نظام ٹھیک چلتے ہیں. ہمارا سماجی نظام کو اسٹرینگتھن کر دے گا. کس طرح سے؟ کیونکہ ہم نے اس کے نظام کو اسٹرینگتھن کیا، وہ ہمارے سسٹم کو اسٹرینگتھن کرے گا. تو یہ اللہ کی جو مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے. ہم اللہ سے مدد عمومی طور سے کیا مانگتے ہیں؟ دعائیں مانگ کے، بنا عمل کے. جس کا ابھی تجربہ مجھے تازہ ہوا نماز عیدین میں، جو دعائیں مانگی گئی 15 20 25 منٹ تک، جس میں عمل کا کہیں شائبہ نہیں تھا، جس میں توبہ تھی لیکن اصلاح کا کہیں ذکر نہیں تھا. کتنی عجیب بات ہے کہ ہمارے خطبہ اس بات کو کیوں بھولتے ہیں کہ قرآن میں تاب و اصلاح کا فلسفہ ہے. آپ اگر توبہ کر رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں اور اصلاح نہیں آئی اور اصلاح کا پہلو لوگوں کو نہیں بتایا تو وہ نہ توبہ ہے نہ معافی ہے. اپنی غلطیوں کی اصلاح کر کے اللہ سے مغفرت اور ہدایت اور سامان حفاظت کی بات ہوتی ہے. یہ ایک بنیادی فلسفہ ہے، یہ جڑا ہوا اس آیت سے بھی. کیونکہ جب آپ غلطیوں پہ تائب ہو کے اپنی اصلاح کر لیتے ہیں تو اب آپ اللہ کے نظام میں آ گئے. جب آپ اللہ کے نظام میں آ جاتے ہیں تو اس کو اسٹرینتھن کرتے ہیں، یعنی اللہ کے قانون کی مدد کرتے ہیں. تو اللہ کا قانون پھر آپ کی مدد کرتا ہے. بہت سمپل لاجیکل چیز ہے، بشرطے کہ ہم اسے اس رخ پہ سمجھنے کے لیے تیار ہوں. اس پہ بھی انشاءاللہ آئندہ تفصیلی گفتگو ہوگی. یہ بھی بہت اہم موضوع ہے اور جس پہ سیر حاصل گفتگو ہمیں کرنی چاہیے، اور انشاءاللہ کریں گے، اللہ نے عمر دی اور وقت دیا. تو یہاں اس آیت میں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ کے راستے میں، اور اللہ کا راستہ جو ہے وہ ہر وہ کام ہے جس میں خیر کا پہلو، عمل صالح جس کو قرآن کہتا ہے.
کہ ایمان لا کے جو عمل صالح کسی طرح کے، ایون آپ اپنے گھر کے آس پاس میں کوڑا کچرا گندگی ہے اسے صاف کرتے ہیں، یا اپنا پیسہ دے کے کسی سے صاف کرا دیتے ہیں، یہ سوچے بنا کہ پھینکتے دوسرے لوگ ہیں میں کیوں صاف کراؤں، یہ عمل صالح ہے۔ اگر آپ ایسی جگہ میں رہتے ہیں جہاں چاروں طرف گندگی ہے کسی بھی طرح کی، تو یہ اللہ نے آپ کو ایک موقع دیا ہے کہ اس کو صاف کیجئے، اس کی اصلاح کیجئے اور اجر کمائیے۔ اس میں صرف زبانی ہم بات چیت کرتے رہیں گے، عمل نہیں کریں گے تو کوئی نتیجہ نہیں ہوگا۔ میرے خیال میں طارق صاحب آج ہم یہاں رکتے ہیں، جی مناسب، انشاءاللہ اگلے سیشن میں سے آگے چلیں گے۔ انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔